السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل نماز کے فرائض کے بارے میں بتائیں گے۔ ہماری جو پچھلی ویڈیو تھی وہ نماز کی شرائط کے حوالے سے تھی کہ نماز سے پہلے کون سے ایسے کام ہیں جو ہمارے لیے کرنا ضروری ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ نماز کے اندر کون سے ایسے کام ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ آئیے سیکھتے ہیں۔ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا۔ اور نمبر 2، تکبیر تحریمہ قیام۔ پہلا تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قعدہ خیرہ، نمبر 7 خروج بسنعہ یعنی کہ سلام پھیرنا۔ یہ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ جب بھی ہم نماز پڑھیں گے، اگر یہ فرائض ہم نے ادا کیے تو ہماری نماز مکمل ہے۔ اگر ہم نے یہ چیزیں، یہ کام ہم نے نماز میں نہ کیے تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ آئیے اب ان کو سمجھتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا، تحریمہ یعنی حرام کر دینے والی۔ نماز سے پہلے کام جو ہمارے لیے کرنا جائز ہوتے ہیں، کھانا کھانا، پانی پینا، بولنا، چلنا پھرنا، یہ کام نماز سے پہلے ہمارے لیے کرنا جائز ہے، ہم کر سکتے ہیں، گناہ کا کام نہیں ہے۔ لیکن نماز کے اندر یہ کام ہمارے اوپر حرام کر دیے گئے، کیونکہ نماز میں یہ کام کرنے سے ہمیں نماز روکتی ہے، اور اگر یہ کام کریں گے تو ہم نماز میں نہیں ہوں گے، پھر ہماری نماز ہی نہیں ہوگی سرے سے اگر ہم یہ کام کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ نماز کے اندر یہ کام نہیں کیے جاتے، اس لیے اس کو تحریمہ کہتے ہیں، یعنی کہ حرام کر دینے والی تکبیر۔ اب نماز سے پہلے جو کام ہمارے لیے کرنا جائز تھے، نماز کے اندر یہ کام کرنا ہمارے لیے حرام ہو گئے۔ اور نمبر 2 قیام، اللہ اکبر کہنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ نمبر 2 قیام کہ بندہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جائے، سیدھا کھڑا ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ نمبر 3 قراءت۔ قراءت یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کی 3 چھوٹی آیت پڑھنا جو بڑی ایک آیت کے برابر ہو، یہ قراءت کرنا ہمارے لیے نماز کے اندر ضروری ہوتی ہے۔ 3 ہمارے فرائض ہو گئے۔ چوتھا فرض ہے رکوع۔ نماز کا چوتھا فرض کیا ہے؟ رکوع۔ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر ہم ہاتھ بڑھائیں تو ہمارے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور پورا رکوع یہ ہے کہ ہم رکوع کے اندر اپنی پیٹھ کو سیدھا کر لیں، بالکل۔ اگر کوئی چیز اوپر روایت میں آتا ہے کہ پیالہ وغیرہ رکھ دیں، کوئی چیز ایسی رکھ دیں تو اس کو حرکت نہ ہو، وہ گرے نہ نیچے، تو یہ مکمل رکوع ہوتا ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ایسے جلدی سے جاتے ہیں اور فوراً واپس آ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز نیچے گری تھی اور اٹھا کے حضرت صاحب فوراً کھڑے ہو گئے۔ تو اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ پورا رکوع یہ ہے کہ ہم اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا کر دیں، اور 3 بار تسبیح ضرور پڑھیں، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ 3 سے زائد مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، سبحان ربی العظیم۔ پورا رکوع کیا ہے کہ اپنی پیٹھ کو سیدھا جھکا لیں، سیدھا کر لیں بالکل پیٹھ۔ اور 5واں فرض ہے سجدہ، سجدہ کرنا۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جن کو سجدہ کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے،
सजदा का मतलब होता है झुकना। सजदा का माना है झुकना। हम रब की इबादत कर रहे हैं तो हम किसकी इबादत करते हैं? रब की। रब ताला के लिए हम झुकते हैं, इसको सजदा कहते हैं। और जब हम सजदा करेंगे, सजदा करने का जो तरीका है आइए वो भी आपको सिखाते हैं। जब हम रकू से सजदा की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले ज़मीन पर हम अपने घुटने लगाएंगे। और ये भी देखने में आता है कि लोग पहले जब सजदे में जाते हैं सबसे पहले अपने हाथ ज़मीन पर रखते हैं, फिर घुटने लगाते हैं, बाद में फिर माथा, फिर नाक। ये गलत तरीका है। इससे ये सजदे का सही तरीका नहीं है। सजदा करने का जो सही तरीका है वो ये है कि हम सबसे पहले ज़मीन पर अपने घुटने लगाएं, फिर हाथ रखेंगे, उसके बाद फिर नाक लगाएंगे ज़मीन पर, फिर बाद में पेशानी। ये सजदा का तरीका है। उसके बाद खरुज पिसोनी से कबल, उससे पहले कद आखिरा अत्तहियात पर बैठना, अत्तहियात पढ़ना, तशहुद पढ़ना, इसको कद आखिरा कहते हैं। और बाज़ लोग इसमें भी गलती करते हैं कि जल्दबाजी में वो लफ्ज़ खा जाते हैं तशहुद के, तो इससे हमें बचना चाहिए और नमाज को खुश और खुजू के साथ अदा करनी चाहिए। और सातवां फ़र्ज़ जो है वो है खरूज बिसुन ही, यानी कि सलाम फेर कर नमाज से फारिग होना। मेरे भाइयों, ये थी नमाज की 7 फ़राइज़। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रब की इबादत करनी होती है, कोशिश किया करें कि खुश और खुजू के साथ नमाज अदा करें, जल्दबाजी से बचा करें। ये जल्दी जल्दी सजदा करना, जल्दी जल्दी रुकू करना, तो ये दुरुस्त नहीं है। हमें चाहिए कि हम रब की इबादत करते हैं तो अदब और एहतराम के साथ, खुशू और खुजू के साथ सुकून से अदा करें। अल्लाह पाक हमें 5 नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन। वीडियो ख़ुद भी देखें, दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें।